الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ گھروں میں بیٹھ کر سننے والے ہمارے بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں، حدیث شریف میں ہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے فرمایا کہ تم پر ایک ماہ مبارک آ رہا ہے۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ اسی سنت کے مطابق 29 شعبان کو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق جو بات کہی تھی اس ماہ مبارک میں، اور ہمارے سامنے آج کل جو حالات اور پریشانیاں ہیں اس کے پیش نظر ماہ مبارک کس طرح گزارنا چاہیے اور کون سی اہم باتیں ہیں، کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں بیٹھ کر سننے والے بھائیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 11 ماہ کی کمی اور کوتاہی کو پور فرمانے کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ لاتے ہیں۔ اور کسے معلوم تھا پچھلے رمضان میں کہ آئندہ سال کا رمضان یعنی اس سال کا رمضان ایسے حال میں آئے گا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے گھر جانے سے بھی قاصر اور بے بس ہو جائے گا۔ یہ بیماری، یہ پریشانی جو چل رہی ہے یہ کسی کی قدرت کی بات نہیں ہے، محض اور محض یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ناراض ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو ناراضگی کے کام ہم نے کیے ہیں اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس وبا کی شکل میں پوری دنیا کو ایک گھڑی میں اور ایک ہی حال میں پوری دنیا کو متزلزل کر دیا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس ماہ مبارک میں اس کے دنوں کی، اس کی راتوں کی ایسی ہم قدردانی کریں کہ رب کریم اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما لیں اور پوری انسانیت سے اپنی ناراضگی کو دور کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ماہ مبارک کے روزوں کی قدردانی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سید قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور رمضان مبارک میں جھارکھنڈ میں یا کسی علاقے میں ایک بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ رمضان مبارک کے بعد جب کچھ حالات سازگار ہوئے، حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معائنہ کیا، اور معائنہ کے بعد فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ماہ مبارک کی کچھ ناقدری ہوئی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس علاقے پر آئی ہے۔ ظاہری شکل میں اس علاقے میں جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ کسی لڑکی کو کسی نے اس کی آبرو کو لوٹا تھا اور بے آبرو اور بے عزت کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بے آبروئی ہونا اور بے عزتی کیا جانا یہ ایک ظاہر میں ایک بہانہ تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی ناقدری ہوئی ہے۔ تحقیق ہوئی تو واقعے میں ایسا ہی نکلا کہ اس جگہ پر رمضان کی ناقدری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی احوال کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کے بعد پھر پکڑ بھی فرماتے ہیں۔
اس لیے ماہ مبارک آ رہا ہے. اگر اللہ نے چاہا آج مغرب میں چاند نظر آ جائے، رمضان مبارک کی گھڑیاں ہمارے سامنے شروع ہو جائے گی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے بالغ مرد اور بالغ عورتیں ہیں، پورا ہمارا گاؤں اور ہمارا علاقہ، ایک مرد بھی ایسا اور ایک عورت بھی ایسی نہ ہو کہ جس کا روزہ چھوٹ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بابرکت مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، تو قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی ہو. قرآن کی ہم بڑی مقدار میں تلاوت کریں. کہ آج یہ حال ہے کہ اس کورونا وائرس کی بیماری اور وبا کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، عام جگہوں پر ہم گھوم نہیں سکتے، اور اپنے کاروبار پر بھی عام چھوٹ چھاٹ کی طرح ہم نہیں جا سکتے. تو اس نعمت، اس وبا کو ہم اپنے لیے ایک نعمت یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کے فرصت کے ساتھ رکھا ہے. اس ماہ مبارک میں ہمارے بزرگوں کی طرح اور ہمارے اسلاف کی طرح ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑے شوق، دل میں شوق رکھتے ہوئے اور جذبہ رکھتے ہوئے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرے رب کا کلام ہے، اور میں جب تلاوت کرتا ہوں تو میرا رب کان لگا کر کے، ایک آدمی اپنے گانے والی باندی کے گانے کو جو سنتا ہے اس سے زیادہ رب کریم اپنے بندے کی تلاوت کو دھیان سے سنتا ہے. تو اس خیال کے ساتھ بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ دھیان اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام رکھیں. کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں، جن میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خصوصاً رمضان مبارک یعنی تلاوت کا مہینہ تھا، ان کے یہاں سارے کام کاج ہٹا کر کے صرف تلاوت کا اہتمام کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک بار رمضان میں آپ کے یہاں آپ کے خاص تعلق رکھنے والے حکیم صاحب تھے، وہ سہارنپور آئے. کسی نے پوچھا حکیم صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت شیخ سے ملاقات کے لیے. تو فوراً حضرت کے ایک تعلق رکھنے والے عالم دین نے فرمایا کہ ارے حضرت کے یہاں تو، شیخ زکریا کے یہاں تو رمضان چلتا ہے. ان کو حیرت ہوئی کہ رمضان سبھی جگہ چلتا ہے. پھر دوسرے وقت اسی دن میں حضرت شیخ کی ملاقات کے لیے بڑھ رہے تھے تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ حکیم جی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ شیخ زکریا سے ملاقات کے لیے. کہا کہ حضرت شیخ کے یہاں تو رمضان ہے. پھر یہ ان کے گھر پہنچے، اور جب گھر جا کر کے پہنچے ہیں، سیڑھی چڑھ رہے تھے تو حضرت شیخ کسی کو قرآن سنا رہے تھے، اپنا دور سنا رہے تھے. تو انہوں نے اندر گئے نہیں، سیڑھی پر کچھ قدم چڑھ کر کے یوں کہا کہ جی رمضان تو ہمارے یہاں پر بھی آئے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا ہے. یعنی حضرت شیخ کے یہاں جس ایک آدمی کو بخار چڑھ جائے تو وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ رہتا ہے، کہ حضرت شیخ کے یہاں رمضان جو آ جاتا تھا تو بس قرآن ہی قرآن، کسی سے بات چیت کرنا بھی ان کو گوارا اور پسند نہیں ہوتا تھا. کہ اس طرح ہمارے اسلاف نے رمضان مبارک کے دنوں کی اور راتوں کی قدردانی کی ہے. تو خاص کر کے جب کہ اس وقت رب ناراض ہے، مسجدیں ظاہری طور پر ویران ہو گئی، اگرچہ گھروں میں نماز ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اصل تو حکم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھتے. لیکن اس وقت بیماری سے حفاظت کے لیے ہمیں مسجد میں کے بجائے گھر میں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس حکم کی پابندی کرنا، اس حکم کو بجا لانا، یہ خلاف شرع نہیں ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں، کسی زمانے میں بات فرمائی تھی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر حکومت کے قانون کا لحاظ کر کے ہم کام کریں گے تو کام چاہے ہمیں تھوڑا ہوتا نظر آئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیں گے. اور حضرت نے بھی فرمایا، مولانا ابراہیم صاحب نے بھی، کہ قانون کی پابندی کے ساتھ میں ہمارے کام کی حفاظت ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں تو اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہونے کی حالت میں غفلت کے ساتھ ہمارا وقت نہ گزرے، بلکہ تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر اور تسبیح اور تلاوت کا اہتمام ہو. دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا خوب اہتمام ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا ہے، ایسا موقع دیا ہے کہ اگر ایک آدمی کہیں گلاب کا پودا لگا ہو، ایک آدمی یوں دیکھے کہ کتنا خوبصورت گلاب کا پھول ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوگی، اور دوسرا آدمی اسی گلاب کے پودے پر لگے گلاب کو یوں دیکھے اور یوں کہے کہ کانٹوں کے بیچ میں گلاب ہے،
تو اس کو وہی گلاب اس کے لیے راحت کے بجائے تکلیف کی چیز بن جائے گی. تو اسی طرح اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ جو پریشانی اور بیماری میں ہم اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ میں زیادہ وقت گزارنے کا ایک موقع دیا ہے. تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے بچوں کو لے کر کے اور گھر کی عورتوں کو لے کر کے ان کے ساتھ دینی بات چیت کروں، دینی مذاکرہ کروں، دین کا مذاکرہ کروں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ محترمہ نقل فرماتی ہیں کہ آج بھی حضرت شیخ کے یہاں، حضرت مفتی تقی صاحب کے یہاں روزانہ ایک وقت میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں گھر کے سارے افراد، پوتے پوتیاں اور سب لوگ ان کو جمع ہونا ہے اور حضرت دین کا کچھ نہ کچھ 5-10 منٹ بات فرماتے ہیں. یہ ایک اہم چیز ہے. اپنے بچوں کی تربیت کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مسجد میں جو حکومت کے قانون کے مطابق 4-5 لوگ جو طے ہوئے ہیں وہ اپنی تراویح ادا کریں گے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا یہ حکم جو ہے سنت مؤکدہ ہے، تراویح کا قیام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تراویح میں کھڑا ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے مسجد میں تراویح ادا کرنے والے کریں، لیکن 2 سنتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے 29 یا 30 رمضان جتنے دن کا ہو ہر رات کی تراویح میں 20-20 رکعت کا ادا کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے. اور ایسے حالات میں اگر ہم قادر ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے قرآن کریم کو، گھر میں کوئی حافظ ہے اور پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کا سننا الگ سنت ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی گھر پر ہوتا ہے اور جن سنتوں کا اور جن عبادتوں کا وہ اہتمام رکھتا ہے اور سفر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا، یا جب تندرست ہوتا ہے اور تندرستی کے زمانے میں جن عبادتوں کو، تندرست ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے عبادتوں کو، سنتوں کو ادا کرتا ہے، بیماری کے زمانے میں جب وہ کام نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالی اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ فلاں فلاں کام کا عادی تھا جب گھر تھا، آج سفر میں ہے تو وہ کام نہیں کر پاتا. میرا یہ بندہ جب بیمار نہیں تھا، تندرست تھا تو یہ ان کاموں کو کرتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر پایا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو بھی حکم فرماتے ہیں کہ وہ ان کاموں کو اور اعمال کو اس کے لیے لکھ لیا جائے. اور کتنی بڑی بات، ایک آدمی جب اپنی طور پر عبادت کرتا ہے تو ایسی صورت میں عبادت کو اس کے اصول اور آداب کی رعایت کے ساتھ قابل قبول بنانے کی ذمہ داری بندے پر ہے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے بطور احسان کے ثواب عطا فرماتے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے اس بار جو لوگ ایسے تھے کہ پچھلی زندگی میں رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن کریم کو شوق اور رغبت کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ امام کی تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر اخیر تک بڑے شوق ذوق سے سنتے تھے، آج اگر وہ نماز میں قرآن نہیں پڑھ پائیں گے تراویح میں یا نہیں سن پائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر اللہ کی ذات سے کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں مکمل قرآن سننے کی جو فضیلت تھی وہ انہیں عطا فرمائیں گے. پھر ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں. کچھ چیزیں تو وہ ہے کہ جو اس بیماری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر مجبوراً عمل کروائے. حالانکہ زندگی بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں پر بیکار بیٹھے رہنے سے بچو. ہمارا کوئی گاؤں ایسا خالی نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو بیماری کی وجہ سے، ورنہ کوئی گاؤں ایسا خالی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اور بوڑھے بھی بیکار وقت گزارنے کے لیے چوراہوں پر اور آٹو پر بیٹھے نہ رہے. آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر مجبوراً عمل ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم نیت بھی کر لیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں راستوں پر نہیں بیٹھوں گا، تو حکم بھی پورا ہوگا اور بیماری سے حفاظت بھی ہوگی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی جان لیوا بیماری اور وبا پیدا ہو جائے
تو اس جگہ کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں جہاں وہ بیماری نہیں ہے، اور جہاں بیماری نہیں ہے وہاں کے لوگ اس علاقے میں سفر نہ کریں جہاں وہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گاؤں کو اور ہمارے اس علاقے کو اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جہاں پر کہ یہ وبائیں پھیلی ہوئی ہے، حکومت اپنے طور پر انسانوں کی حفاظت کے لیے ایریا سیل کرتی ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی تعلیم دے کر کے سیل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے علاقوں میں ہم نہ جائیں، اور ایسے علاقوں کے لوگ اگر ہمارے علاقے میں آنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترغیب ان کو دیتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی ہدایت انہیں پہنچاتے ہوئے انہیں یہ بتائیں کہ آپ اپنے علاقے میں رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مصر میں کسی جگہ پر طاعون پھیلا، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ غالباً تھے، وہ اس علاقے میں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، حضرت نے فرمایا میں مر تو سکتا ہوں لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس جگہ طاعون پھیلے وہاں کے لوگ اس جگہ پر جہاں طاعون نہیں ہے نہ جائیں، میں نہیں آ سکتا۔ اور غالباً آپ کی اسی میں شہادت بھی ہوئی، ان کی یا کوئی اور صحابی کی جن کے متعلق ہے۔ تو یہ ہدایات ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اس لیے ہمیں ان ہدایات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور پھر ہماری حکومت بھی انہیں ہدایت کے مطابق کہہ رہی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور افطار کی پارٹیوں میں بھی بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بھی فرمایا افطار کی پارٹیوں کے نام پر بھی ہمیں بھیڑ بھاڑ سے بچنا ہے، اور حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکے لوگوں کو جان جان کر ہمارے علاقے میں جتنے ضرورت مند ہیں صاحب نصاب جو لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مال میں حقوق رکھے ہیں کہ بعض رشتہ دار اور بعض متعلقین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن ان کی ضرورت پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو ہم لوگوں کو جانیں اور ساتھ ساتھ میں ان کو پہنچائیں۔ اور آج ایک دوسری سنت پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا اور اللہ کے رسول کی ہدایت تھی کہ زکوٰۃ والوں کی ذمہ داری ہے جا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ اس وقت ہمارے یہاں عموماً جو یہ گاؤں تو وہ گاؤں ہیں کہ جہاں 100 سفیروں کی خدمت ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا، اب حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی سفیر شاید نہیں آئے گا۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم اپنے طور پر مستحقین زکوٰۃ تک اور ہمارے قرب و جوار میں اور ہمارے تعلق میں جو ادارے دین کے کام کر رہے ہیں، اور ہم اگرچہ مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں لیکن مسجدوں میں جو ہم للہ رقم دیا کرتے تھے مسجد کی آبادی کے اور ضرورت کے لیے، یہ ہم اپنے مال میں واجب زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ کے علاوہ اور جو حقوق ہیں ان کا خود حساب کر کے پورا رمضان میں ادا کرنے کی فکر کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور خصوصاً یہ کہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں رب کے سامنے اپنے لیے اور رب کریم کی ساری مخلوق کی حفاظت کے لیے اور عافیت کے لیے رب کے دربار میں ہم عاجزانہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ کوئی گھڑی ہماری غفلت سے نہ گزرے، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت ہو، اپنے بچوں سمیت ہم ان کے سامنے دین کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے یہاں روزانہ تفسیر پہلے بھی ہوتی تھی، اب کی بار بھی ہونے والی ہے، چاہے سامنے 4 آدمی بیٹھیں گے جو نماز میں شریک ہوں گے، لیکن یہ طے کر لے کہ مائک شروع ہونے والا ہے، گھر کے سارے افراد حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر کے کہ میرا رب اپنے کلام میں ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ رکھتا ہے، کیا فرمان ہے، کیا ہدایات دے رہا ہے، ان کو سننے کے لیے اہتمام کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ گھر میں کام بھی چل رہا ہے اور کان سن بھی رہے ہیں، وہ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا القى السمع وهو شہید، کہ قرآن کریم میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو کان بھی رکھے، یعنی اس بات کی طرف کان بھی لگا دے اور وہ خود پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہو۔
دھیان اور توجہ کے ساتھ سنی ہوئی بات جب ادب کے ساتھ سنتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب. جو لوگ بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر ان میں اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں. اور یہ اللہ تبارک یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. اس لیے درس قرآن جو ہمارا ہو اس درس قرآن کو بھی پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بھی اپنے گود میں بٹھا کر، دودھ پیتے بچے ہو ان کو گود میں بٹھا کر اور سمجھدار بچے ہو ان کو بھی باادب بٹھا کر بات دھیان سے سننے کی ترغیب دی جائے. قرآن کی بات، حدیث کی بات دھیان سے جب سنی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان ہدایت پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک کی کو گپ شپ میں گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تسبیح، تلاوت میں، دعا میں اور اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا ذی القوة المتین. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہ العالمین ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم آپ نے ہم سب کے لیے جو زندگی مقدر فرمائی ہے مولا کریم جب تک کہ جینا ہمارے لیے خیر ہو ہم کو زندگی عطا زندہ رکھیے اور جب ہمارے لیے وفات میں خیر ہو تو ہمارے لیے وفات کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دیجیے. مولا کریم نے اپنا قرب نصیب فرما دیجیے. ماہ مبارک کی راتوں کی اور دنوں کی گھڑیوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اپنا قرب نصیب فرما دیجیے. اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے. مولا کریم پھیلی ہوئی وبا سے اور مرض سے ہمارے اس علاقے کی مولا کریم ہمارے ملک کی اور اپنی مخلوق کی پوری حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے. مولا کریم ہماری آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہماری اور تمام انسانیت کی اور اپنے مومن بندوں بندیوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم جو اپنے گھروں سے باہر اٹکے ہوئے ہیں مولا کریم رکے پڑے ہیں مولا کریم ان کے لیے اپنے گھروں پر پہنچنے کا انتظام فرما دیجیے. مولا کریم تیرے بندے جو تیرے دین کے کام کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس وبا اور پریشانی میں گھروں سے باہر اٹکے ہوئے ہیں مولا کریم ان تمام تیرے بندوں کی ان قربانیوں کو قبول فرما کر اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے. ان کو اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. مولا کریم عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. مولا عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. مولا کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے وہ خیر نصیب فرما دیجیے. جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے. مولا کریم خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. بری موت سے حفاظت فرما دیجیے. تو صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.